الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سالک کی جو ترقی رکی ہوتی ہے، عرصہ ہو گیا مجلس ذکر اللہ کا اہتمام قدر اپنی ہمت کے مطابق کرتا ہے آدمی، ترقی نہیں ہو رہی ہوتی۔ اس ترقی کے اندر جو رکاوٹ ہوتی ہے نا، وہ بعض اوقات زبان سے اور بعض اوقات زبان سے نہیں ہوتی، لیکن سالک کی، اللہ کے راستے کے مسافر کی قلبی غلطی پر بھی پکڑا جاتی ہے۔ دل کی غلطی پر بھی، اس لیے کہتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین، ابرار کی نیکیاں مقربین کے گناہ ہوتے ہیں۔ تو ہم جس سفر کے راہی ہیں، ہم اس سفر میں اللہ کے غرضی ہیں، ہم اللہ کو چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ ملے۔ تو جو اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، ان کو دل و زبان سے اللہ کا ہونا چاہیے، دل و زبان سے اللہ کا ہونا چاہیے۔ اور جب وہ دل و زبان سے اللہ کے ہوتے ہیں، پھر اللہ ان کو ملتے ہیں۔ ایک بزرگ نے ایک واعظ لکھا ہے، کتاب لکھی، ہم کس کو ملتے ہیں اور ہمیں کون پاتا ہے۔ ہم کس کو ملتے ہیں اور ہمیں کون پاتا ہے، یہ آج کے میرے اس مضمون کا عنوان ہے، ہم کس کو ملتے ہیں اور ہمیں کون پاتا ہے۔ اللہ ان کو ملتے ہیں، اللہ ان کو ملتے ہیں جو زبان و دل سے ہر وقت ان کی نگاہ اور دل اللہ ہی پہ اٹکا رہتا ہے۔ یہ گلے شکوے شکایتیں، یہ فقیر کا نہ مسلک ہے نہ مشرب ہے۔ تو ایسا کرتا ہے، تم نے ایسا کیا، فلاں نے کر دیا، اس نے کر دیا۔ اس لیے بزرگوں کا مشترکہ اور متفقہ ایک قول ہے، اور سارے صوفیاء کا اجماع ہے اس بات پر کہ عافیت اللہ رب العالمین سے ہر وقت طلب کرنی چاہیے، اور جس حال میں ہے اس کو اپنے اوپر عافیت کا حال سمجھے، جس حال میں ہے اس کو اپنے اوپر عافیت کا حال سمجھے۔ دیکھیں نا، 10 منٹ آپ آنکھیں بند کر دیں، آنکھیں وہ پٹی ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا اس کو، آپ کو آنکھ کی عافیت کا پتہ چل جائے گا کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کان پر ذرا پٹی باندھ کر دیکھیں نا، اسی طریقے سے اعضاء و جوارح پر تھوڑی سی دیر آپ فکر کریں، ہم اس کی عافیت معلوم ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے عافیت دین اور عافیت دنیا، اگر عافیت دین اللہ اٹھا دے نا تو بندہ کافر، مرتد اور ملحد ہو کے مرتا ہے، عافیت اٹھ گئی ہے۔ اور عافیت دنیا اٹھ جائے نا، بادشاہیوں میں نا آدمی ذلیل اور خوار ہوتا ہے، بادشاہیوں میں ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اس لیے فقیر کا جو مسلک اور مشرب ہو، اور ہم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہیں، اللہ کے در کے فقیر ہیں، اور فقیر کو اپنی نگاہ، دل، وسوسے خیالات شیطانی کی اتباع نہ کرے، یہ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن دل سے اللہ کا ہونا چاہیے آدمی کو۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی قسمت پر شاکی ہیں، اپنے مقدر پہ شاکی ہوتے ہیں،
میں ایک بڑی عجیب بات سنانے لگا ہوں. ایک بزرگ کی خدمت میں نا ایک صاحب آئے, کہنے لگے حضرت یہ جب دنیا میں اللہ تعالیٰ کوٹھیاں, کاریں, بنگلے, محلات, عہدے, عزت, شہرت تقسیم کر رہے تھے تو ہمارے بخت کہاں سوئے ہوئے تھے؟ ہماری قسمتیں کہاں سوئی تھی اس وقت؟ عقل ہمارے پاس ہے, تعلیم ہمارے پاس ہے, لیکن بڑے بڑے بیوقوفوں کے پاس کاریں ہیں, بنگلے ہیں, عزت ہے, شہرت ہے. تو یہ غیر تقسیم منصفانہ نہ ہو سکی. ہمیں کیوں نہیں دیا اللہ نے؟ شیخ نے کہا اللہ کی حکمتوں پہ راضی رہے, زیادہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کیا کر. نے کہا حضرت مجھے یہ سمجھ نہیں آئی. شیخ اس کو پکڑ کے لے گئے کسی ہسپتال میں, کسی کینسر کے وارڈ میں لے گئے مثال کے طور پر. دیکھا کسی کو خون کی الٹی لگی ہوئی تھی, کسی کے سر کے بال گرے ہوئے تھے, جی کوئی پاگل تھا, کوئی کرا رہا تھا. تو شیخ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ آزمائشیں تقسیم کر رہے تھے اس وقت تم کہاں تھے؟ میں زیادہ کے چکر میں نہ پڑو, عافیت مانگو, عافیت. اللہ اگر اس دنیا دے کر تو اس میں عافیت دے رہا ہے, یہ قبول ہے ہمیں. اللہ اگر اس میں عافیت نہیں ہے, اللہ ہمارے لیے عافیت پیدا فرما. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں نا, مسنون دعائیں, مسنون دعاؤں میں آپ کا ہمیشہ سے یہ اہتمام اور معمول تھا کہ آپ اللہ سے عافیت بہت مانگتے تھے, عافیت بہت مانگتے تھے. پہلے میں دیکھتا تھا کہ عورتوں کے اندر نا گلے کا مرض بہت زیادہ ہے, عورتوں کے اندر. لیکن اس شکوہ اور گلے میں مرد یہ پیچھے نہیں کسی سے. ایسی ایسی حسرتیں دل میں پیدا ہوتی ہیں, ایسے ایسے ارمان پیدا ہوتے ہیں, ایسے ایسے خیالات ابھرتے ہیں, اس کا گلے پہ بندہ کرتا ہے. اور کئی ماں باپ پر گلہ کرتے ہیں, ہمارے ماں باپ نے تو یہ کیا, تم نے کیا کیا, تم نے ہمارے لیے کیا کیا. یہ گلہ نوجوان ماں باپ پہ کرتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں نے ان کانوں سے اس نوجوان کی بات بھی سنی, اس باپ کا جواب بھی سنا. اس باپ نے آگے سے جواب دیا, بیٹا میں یہی کچھ کر سکتا تھا اور میں کیا کرتا. کہتے دیکھو ہمارے چاچا نے کتنی دنیا جمع کی, فلاں نے کتنا پیسہ جمع کیا, اس کے پاس یہ ہے, تم نے کیا کیا ہے. تو عافیت چھن جائے نا, عافیت, تو یہ زندگی وبال اور عذاب ہے. عافیت چھن جائے تو یہ زندگی وبال اور عذاب ہے. بس مقدر پہ راضی رہنا چاہیے, مقدر پہ راضی رہنا چاہیے. اللہ اکبر. ہمارے حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر بہت اکثر پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے, دیا ہر ایک کو قسام ازل نے, دیا ہر ایک کو قسام ازل نے, جو جس چیز کے قابل نظر آیا. بلبل کو دیا نالا, پروانے کو دیا جلنا, غم ہم کو دیا وہ جو سب سے مشکل نظر آیا. جی تو آپ اور میں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر نا, ہمارے ساتھ جو اللہ کی عافیت والے معاملے ہیں نا, ان پر غور رکھا کریں. ہمارے سامنے ہمیشہ منفی پہلو آتے ہیں, مثبت پہلو نہیں آتے. ہم منفی سوچتے رہتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جتنے لوگ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سب کو اللہ تعالیٰ بڑی عزت سے بغیر مشقت کے اللہ رزق دے رہے ہیں. کہو نا الحمدللہ, اللہ اکبر. بغیر مشقت کے, بڑی عزت کے, بڑے احترام اور اکرام کے ساتھ اللہ ہمیں رزق دے رہے ہیں. اللہ اس پر اگر جو شکر ہے نا, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. گھر کی نعمتیں, گھر کی نعمتیں, سواری کی نعمتیں, اب اس پر شکر ہی میں اضافہ ہوگا تو اللہ اس میں عافیت بنا دیں گے, ہمارے لیے عافیت بن جائے گی. اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہوگا وہ تو جو اللہ چاہ رہے ہیں, پھر اسی کو عذاب بنا دیں گے.
اسی کو عذاب بنا دے گی۔ آپ یقین کریں جی کہ ہم اپنی اپنی جگہ پر نا اکڑتے ہیں، کوئی زبان سے اکڑ کی بول بولتا ہے، کوئی اکڑتا زبان سے نہیں ہے، دینداری کا اپنے اوپر لیول رکھ کر نا اندر سے پورا فرعون ہوتا ہے۔ لیکن انسان کو اس کی اوقات جو ہے نا اللہ تعالیٰ جب سمجھاتے ہیں نا، ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید۔ یہ اس اپنی شان ایک جگہ بیان کی، اور جس وقت اپنی عقل، اپنی شہرت، اپنا منصب، عہدہ دوڑا دوڑا کے جب ہم تھک گئے نا، وہاں سے آگے اعلان ہوتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا کرتے ہو؟ مجھے چھوڑ کے کہاں جاؤ گے؟ مجھے چھوڑ کے کہاں جاؤ گے؟ تو جس نقطے پر تھک کر پہنچنا ہو اس نقطے پر پہلے آنا چاہیے، اس نقطے پر پہلے آنا چاہیے، اس نقطے پر پہلے آنا چاہیے۔ تو سلوک کا حاصل حصول اللہ کی توحید ہے، اللہ کی توحید، اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کی بزرگی ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی عظمت ہے، اللہ کا بڑے ہونے کا خیال ہے۔ وہ دل و دماغ میں اتنا رچا بسا ہو کہ ماں سوا نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو وہاں پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں ابھی عصر کے بعد اپنے گھر والوں سے مذاکرہ کر رہا تھا ایک بات پر، میں نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے دو پیروں کی صحبت ایسی نصیب فرمائی کہ مجھے آج خیال آ رہا تھا کہ اللہ اگر پوچھے تجھ سے قیامت والے دن کہ تو لایا کیا اپنے ساتھ، تو میں اپنے بزرگوں کو پیش کروں گا۔ میں مجھ سے کہا اتنی بڑی بات کیسے کر رہے آپ؟ میں کہوں گا اللہ یہ آپ کے تھے، ہم ان جیسے تو نہ ہو سکے لیکن ان کا پلہ پکڑا رکھا ہم نے، تیری وجہ سے ہم ان کے پیچھے پھرتے رہے۔ اللہ تو لاج تو رکھتے ہیں نا، اللہ ہم تیری وجہ سے پھرتے رہے نا، آپ کیوں آئے یہاں پر؟ کیا غرض ہے یہاں پر؟ اللہ ہم تیری وجہ سے آئے بس۔ کتنے کامل ہیں ہم، کتنے ناقص ہیں، اللہ تجھے ہی پتہ ہے۔ کتنے متقی ہیں، کتنے گناہگار ہیں، یہ تیرے دفتر میں لکھا ہوا ہے سارا کچھ۔ دنیا میں کوئی پیمانہ نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے، وہ پیمانے بھی سارے اللہ ہی کے پاس ہیں، اللہ ہی کے پاس ہیں۔ تو یقین کریں جی، میں آج بھی سوچ رہا تھا کہ ان بزرگوں کو ہم نے، مولویوں کی جو نگاہ ہوتی ہے نا، شیطان نے کئی بار ورغلا کر اس نگاہ سے بھی دیکھنے کی کوشش کی، لیکن کبھی ہم نے ان سے یہ زبان پر اللہ کی ذات پہ گلہ نہیں سنا۔ اللہ اللہ، شکوہ، پریشانیاں پتہ نہیں اندرونی طور پر ایسی ایسی تھی کہ میں آپ کو پتہ نہ ہو کہ کیا کیا حالات ہوتے ہیں، کیا کیا مصائب، کیا کیا مشکلات، کیا کیا غم، کیا کیا بیماریاں، کیا کیا دکھ، لیکن عافیت، دین محفوظ ہے۔ ورنہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم آج اللہ سے اتنے گلے کرتے ہیں نا، یہ کئی دفعہ ذکر کیوں بند ہوتا ہے؟ ذکر چاہنے کے باوجود نہیں کر سکتے ہم، اعمال چاہنے کے باوجود نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ذہن میں انتشار ہے، دل منتشر ہے، اور دل میں وہ کچھ آیا ہوا ہے جو اس کی شان کے خلاف ہے، اور منتشر دل، منتشر سوچ سے آدمی ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے۔ اور توحید کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بھی، اپنے احوال کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، بیوی کو بھی، بچوں کو، سب مسائل اللہ ہی کے حوالے کر دے، اللہ ہی کے حوالے کر دے۔ میرے کرنے سے کیا ہوگا، یا میرے کرنے سے ہوا کیا آج تک؟ جی بس میں تو ایک سبب کا مکلف ہوں، بس ایک اچھی تدبیر کا مکلف ہوں، نتیجے کا مکلف نہیں ہوں۔ اچھی سوچ ہونی چاہیے میری، اچھی تدبیر ہونی چاہیے اولاد کے لیے بھی،
احباب کے لیے بھی، احباب متعلقین کے لیے بھی، اور فیصلے سارے میرے اللہ کے ہیں، بس فیصلے سارے اللہ کے۔ وہ فوض امری اللہ، وہ فوض امری اللہ، وہ فوض امری اللہ۔ اور یقین جانے جس آدمی کو یہ درجہ نصیب ہوتا ہے نا، ایک عارف کی کہ حق پر کسی نے ڈاکہ ڈالا، ایک عارف کے حق پر کسی نے ڈاکہ ڈالا، حق بندہ تھا کوئی ان کا، اور کسی ظالم کے آگے چڑھ گئے۔ ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کئی دفعہ نا اللہ اپنے پیاروں کی رسی اپنے دشمنوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اور ان کی آزمائش کر کے ان کو کوئی مقام دینا ہوتا ہے اس نے، اور ان کے حصے میں کوئی بدبختی ہوتی ہے، اور اس بدبختی کو پورا کر کے وہ اپنے مقام پر جانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑا عجیب نسخہ تھا۔ ہمارا مشرب یہ جب ہو گیا نا، دنیا کیا ہے، ساری دنیا اللہ ہماری غلام بنا کے، تابع دار بنا کر پیچھے پھیریں گے۔ جب بڑا عارف اور صالح والے کا بڑا مسئلہ ہو گیا، انہوں نے کہا یار یہ میرا حق ہے، یہ میری چیز ہے، مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ غلط کہتے ہیں، میں سچ کہتا ہوں، جھوٹ ہے یہ۔ اللہ اکبر! کلام خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اس آدمی نے کوئی جرگہ نہیں کیا، آگے سے کوئی گولی نہیں چلائی، کوئی فائر نہیں کیا۔ اس نے کہا اچھا، وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، وَفَوِّضُ، بندہ کانپنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا میں نے جنگ نہیں کی، لڑائی بھی نہیں کی، صرف اوپر دیکھ کر اپنی عرضی پیش کر دی۔ وَفَوِّضُ، جب میرا مسئلہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ جانے تو جانا۔ اس نے کہا نا، میرا مسئلہ اللہ کے حوالے نہ کر، تیرے ساتھ تو میں گزارا کر سکتا ہوں، جس کے ساتھ تو میرا واسطہ ڈال رہا ہے نا، اس کے ساتھ میں نہیں چل سکتا۔ تو ہم اللہ رب العالمین سے یہ والہانہ تعلق ہے، یہ والہانہ تعلق ہے، ورنہ جتنی پٹائی اس وقت ہو رہی ہے نا ہماری اجتماعی طور پر، یہ نہ ہوتی کبھی بھی۔ ہم نے سب کچھ کیا، اللہ کو درمیان سے نکال دیا ہے۔ وہ بھائی اس کو نکال کر جائیں گے کہاں ہم؟ آخری سوچ پہلی سوچ ہو جائے۔ آخری سوچ بھی قسمت والوں کو آتی ہے، وہ بھی آج کل نہیں آتی۔ آخری سوچ پہلی سوچ ہو جائے، آخری سوچ پہلی سوچ ہو جائے، جو آخر میں کہیں اللہ یہ اللہ تیرے والے ہے، پہلے ہی اللہ تیرے والے ہے۔ تو ایک تو قسمت پر گلا شکوہ مقدر کا چھوڑ دیں، مقدر کا گلا چھوڑ دیں، مقدر کا گلا چھوڑ دیں۔ حسن تدبیر سے، بیوی باغی ہے، نافرمان ہے، اس کو بھی سمجھائیں، بچے نافرمان ہیں، اس کو سمجھائیں، دوست احباب تنگ پریشان کرتے ہیں، ان سے بات کریں، لیکن اس کے پیچھے کی جو حکمت ہے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے، اس کے پیچھے کی حکمتیں نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! ہوائیاں اڑ جاتی ہیں جی آدمی پر۔ جس وقت یہ بات میں نے ابھی آپ سے کی نا، کل میرا بیان یہ کسی دوست نے ریکارڈ کر دیا، جمعے میں نے یہی مضمون بیان کیا، تو 3-4 عورتوں نے کہیں سے سنا، اور آج مجھے انہوں نے پیغام دیا کہ ہمارے تو طوطے اڑ گئے، ہم سے طوطے اڑ گئے۔ کیا مضمون بیان کیا آپ نے؟ میں نے کہا میں نے بیان نہیں کیا، جمعے سے پہلے اللہ نے میرے دل میں یہ مضمون ڈالا کہ یہ مضمون بیان ہو جائے، یہ مضمون بیان ہو جائے۔ اور بے دین آدمی، عام دنیا دار آدمی، اس کو تو مجلس ہی نہیں ملی، اس بیچارے کا تو قصور ہی کم ہے، عورتوں کو تو قصور ہی کم ہے، ان کو صحبت نہیں ملی، تربیت نہیں ملی۔ اور یہ لوگ جو عرصے سے اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ والوں کی مجلسوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، باوجود اس کے کہ یہ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، تو اس اللہ کی ڈھیل سے، اللہ کی مہلت سے ناجائز فائدہ نہیں لینا چاہیے۔ اللہ کی ڈھیل سے، اللہ کی مہلت سے ناجائز فائدہ نہیں لینا چاہیے۔ جتنا جلدی ہو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے اس کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو دعا ارشاد فرمائی نا، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم، یہ دعا بہت مانگنی چاہیے۔ اللہ میرے کاموں میں عافیت پیدا فرما دے، اللہ میرے کاموں میں عافیت پیدا فرما دے۔
اور یہ پاگل اور مجنون ہو کے دعا کرے گی. سبحان اللہ. ہمارے حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دو دعائیں مجھے بہت یاد آتی رہتی ہیں اور کبھی مانگوں تو اس کی بڑی نورانیت بھی محسوس ہوتی ہے. ایک دعا حضرت یہ کیا کرتے تھے, اے اللہ تو نے میرے متعلقین میں سے, میری اولاد میں سے, میرے پاس بیٹھنے والوں میں سے کسی کا نام اگر تو نے بدبختوں کی لسٹ میں لکھا ہوا ہے, اللہ اس نام کو وہاں سے نکال کر سعیدوں میں شامل کر. اللہ اس کو شقیوں سے نکال کر سعیدوں میں شامل کر دے. اور دوسری دعا یہ کیا کرتے تھے, اے اللہ یہ ساری دنیا میں لوگ فوت ہو جاتے ہیں, اے اللہ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں, اے اللہ ان کے لیے خصوصی کرتے ہیں جن کے پیچھے اب ہاتھ کھڑے کرنے کا نہ کوئی بھی نہیں ہے. اللہ ان کو پیچھے سے اولاد صدقے کرتی ہے, دعائیں کرتی ہے, خیرات کرتی ہے, ہدیہ بھیجتی ہے, تو ان کے والدین خوش ہوتے ہیں. ہاں, اور کچھ کے والدین ایسے ہی بیچارے حسرت سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں بھیجنے والا کوئی نہیں ہے, ہماری پوچھ پرواہ کسی کو نہیں ہے اس وقت. ہاں, تو اللہم انکا عفو کریم تحب العفو. عافیت دنیا بھی, عافیت دین بھی. یہ دین کے اندر سے اللہ عافیت اٹھا دینا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک آدمی میرے پاس آیا تو کہنے لگا جی فلاں ٹی وی پر خطیب بولتا ہے, نام لے ہی لیں اس کا, وہ جاوید غامدی ہے ملحد, اس کا نام لیا تو اس نے کوئی دین کی یہ تعبیریں بیان کر رہا ہے. میں نے اس کو کہا میں ابھی آپ کو لمبی چوڑی کیا سمجھاؤں, اس کے دین سے اللہ نے عافیت اٹھا دی ہے, اس کے دین سے اللہ نے عافیت اٹھ گئی ہے بس. اور خلاصہ یہی ہے, اللہ عافیت اٹھا دے تو فتنے جو ہیں نا یہ جاہلوں سے نہیں پھیلتے. پھر فتنے پھیلے ہی بڑے بڑے لوگوں سے ہیں. ان پڑھ آدمی سے کیا فتنہ پھیلے گا؟ ان پڑھ کو تو اپنی نماز روزے کا پتہ نہیں, گزارا کرتا چلتا ہے. جب دین سے عافیت اٹھ گئی تو بے دینی پھیلتی ہے, پھر گمراہی پھیلتی ہے. اور دنیا سے عافیت اٹھ جائے تو بادشاہیوں میں بندہ ذلیل و خوار ہوتا ہے. میں ایسے شخص کو جانتا ہوں ذاتی طور پر, اور دیکھا بھی ہے اس کو میں نے. اس نے ایک بینک میں جا کر اپنے آپ کو مرزائی لکھوا دیا, دوسری بینک میں جا کے کہا میں شیعہ ہوں تاکہ میرے مال سے زکوٰۃ نہ کٹے. ہرس, طوفان درجے کی ہرس جی. اور بینک سے ساری زندگی اس کی زکوٰۃ نہیں کٹی. کہتے وہ مرزائیوں کی کیا زکوٰۃ ہے, شیعوں کی کیا زکوٰۃ ہے. اب اللہ نے عافیت اٹھا دی دنیا سے, یقین جانے اللہ اکبر, اللہ معاف فرما دے. کسی نے بیٹے نے خودکشی کی, کسی نے کیسے جان ماری, کسی نے کیسے جان ماری. اور خود اس شخص کی آخری زندگی جو تھی, ایک بریڈ ڈب روٹی کا پیس پانی میں بھگو کر کھانا ہے, دودھ سے بھی الرجی ہے, دودھ سے بھی الرجی ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں میں, اچھا فضلوں میں ہیں. اللہ رب العالمین کا اتنا شکر ادا کریں, بچوں کو بٹھا کر, بیوی کو بٹھا کر, گھر والوں کو بٹھا کر, اپنے دوستوں کے ساتھ دفتر میں بیٹھ کر کہ بھائی کوئی بات ایسی زبان سے نہ کرنا, کوئی بات دل پہ ایسی نہ لانا کہ اللہ کی بارگاہ سے ہم مردود ہو کے خارج ہو جائیں باہر. ہم پر تو اللہ کے بڑی فضل ہیں, اللہ کی بڑی مہربانی ہے اس پر. ہاں جی, ماؤں پر گلا, بیوی پر گلا, کیسا مقدر ہے میرا, کیسی زندگی ہے میری, یہ کوئی زندگی ہے, یہ کوئی کھانے کی چیز ہے میرے لیے, یہ کوئی پہننے کی چیز ہے میرے لیے, یہ کوئی رہنے کی جگہ ہے میرے لیے. میں نے آپ کو پچھلے جمعے میں ایک بیان کیا تھا نا, یا کسی حلقے میں بیان کیا تھا, اس واقعہ نے بھی بڑا اثر کیا. جب آدمی اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے نا, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات ڈھیل آتی ہے, ڈھیل. اور اللہ رب العالمین ڈھیل بہت دیتے ہیں جی. اور پتہ نہیں میری مہلت کتنی ہے, آپ کی کتنی ہے, آپ کی کتنی ہے, آپ کی کتنی ہے. اس مہلت کی بھی ایک لمٹ ہے نا, اس مہلت کی بھی ایک حد ہے. پھر جس وقت اس مہلت کی لمٹ ختم ہو گئی نا, پھر عقل کے باغیچے میں شیخ کبیر احمد رفاعی فرمایا کرتے تھے, خاک اڑتی ہے. پھر کیونکہ روحانیت کا چشمہ خشک ہو گیا نا, اور جب روحانیت مرتی ہے نا, عقل کا باغیچہ اس میں خاک اڑتی ہے. پھر دنیا میں سارے لوگ اس کو بیوقوف نظر آتے ہیں اپنے علاوہ. اپنے سے زیادہ عقل مند وہ دنیا میں کسی کو نہیں مانتا. یہ دنیا کی اس بڑی فیشن ڈیزائنر عورت کا قصہ ہے جس نے موت سے پہلے یہ وصیت لکھی کہ میرے گھر کے پورچ میں قیمتی قسم کی گاڑیاں کھڑی ہیں,
لیکن میری گاڑی جو ہے نا ویل چیئر ہے اس وقت، اور میرے گھر میں بڑے عمدہ بیڈ لگے ہوئے ہیں، لیکن میرا بیڈ جو ہے نا ایک اسٹریچر سے اٹھا کے دوسرے پہ ڈالنا ہے، دوسرے سے اٹھا کے دوسرے پہ ڈالنا ہے، یہ میری زندگی ہے۔ اور بینکوں میں بڑے پیسے ہیں، اے ٹی ایم اولاد کے ہاتھ میں چلے گئے، خاوند کے ہاتھ میں چلے گئے، نہ نکال سکتی ہوں، نہ دے سکتی ہوں، نہ کر سکتی ہوں کچھ۔ اور دنیا میں جو لوگ ہم سے آٹوگراف لیا کرتے تھے، آج میرے سرانے کھڑے ہو کر ڈاکٹر میرے میڈیکل رپورٹیں لکھتے ہیں، آج یہ رپورٹ لکھ کے آؤ، یہ کر کے آؤ، یہ کر کے آؤ، یہ کر کے آؤ۔ ہاں، اور پھر پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ زندگی، فانی زندگی سے یہ تجربہ حاصل ہوا کہ جب آدمی پہ کوئی مرض حملہ کرتا ہے، اور خصوصاً اس نے کہا جو مجھے کینسر کا مرض لگا ہے، اس کے اعتبار میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ دنیا میں انسان کی زندگی وہی ہے، جب وہ دنیا سے جائے تو پیچھے لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیر کے آئے، خوشیاں دے کے آئے، لوگوں کو دکھی نہ کرے، لوگوں کو پریشان نہ کرے۔ وہ یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ذاکرین لوگ نماز اعمال کے تو بعد پابند ہو جاتے ہیں، لیکن اخلاق امت ٹھیک نہیں ہوتے، عام لوگوں کے ساتھ ہمارے رویے ٹھیک نہیں ہوتے، تنگ ہوتے ہیں لوگ، بیزار ہوتے ہیں ہم سے، مایوس ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں ہم سے۔ تو بہرحال بات بہت آگے جا رہی ہے۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم، اس دعا کو بہت کثرت سے پڑھنا چاہیے، بہت کثرت سے پڑھنا۔ اے اللہ، اور اسی عافیت کے سوال کی مناجات مقبول کے اندر اور بہت ساری دعائیں ہیں، وہ اپنی تنہائی میں مانگنی چاہیے اللہ سے۔ اے اللہ، مجھ سے عافیت کا سوال ہے، میرے بچوں کے لیے مجھ سے عافیت کا سوال ہے، گھر والوں کے لیے عافیت کا سوال ہے۔ ہندوستان کے ایک بڑے عالم ہیں، میری ملاقات ان سے حرم شریف میں 2007 میں ہوئی، اور ان سے اس کا کوئی تعلق بھی ہوا پھر سے، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب۔ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی ہندوستان کے بڑے عالم ہیں اس وقت۔ ان کے والد تھے مفکر اسلام حضرت مولانا منظور احمد صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا آدمی گزرا ہی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا تو اپنے ابا حضور کے ساتھ میں باہر نکلتا تھا، تو ابا جی نا راستے پہ چلتے چلتے نا اچانک ایسے کھڑے ہو جاتے، اللہ کھڑے ہو جاتے، پھر چلتے، پھر دعا۔ میں پوچھا ابا جی کیا کرتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں میں دیکھتے ہیں اے اللہ یہ شخص بھی پتہ نہیں کسی پریشانی سے گھر سے نکلا ہوگا، اللہ اس کو عافیت دے دے، اللہ اس کو عافیت دے دے، پتہ نہیں یہ جان کی بیماری میں ہے، مال کی پریشانی میں ہے، دنیا کا کوئی غم ہوگا اس سے، اے اللہ تو قادر ہے، تو مہربانی کر دے اس پر، اللہ تو مہربانی کر دے اس پر، اللہ تو مہربانی کر دے اس پر۔ تو اپنی تنہائیوں کو آباد کریں، تنہائیوں کو ویران نہ کریں۔ تنہائی جس کی آباد ہوگی، تنہائی جس کی آباد ہوگی، رات جس شخص کی زندہ ہوگی، رات زندہ رکھیں، تنہائی آباد کریں، اللہ کے ساتھ آباد کریں، اللہ کے ساتھ۔ او مانگے والہانہ طریقے سے مانگیں۔ یقین جانیں ہمارے بزرگ اتنے شفیق تھے، اپنے مریدوں کے عقیدت مندوں کے ایک ایک کا نام لیتے تھے، اے اللہ اس کو بھی ایسا کر دے، 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 اللہ اس کو بھی ایسا کر دے۔ جی اللہ اکبر۔ میں نے ایک دوست کو بتایا ایک زمانے میں کہ میں نے کہا میں حضرت کی خدمت میں گیا ہوا تھا تو حضرت رات کو تیرا نام لے کر دعا کر رہے تھے، ہاں نام لے کے دعا کر رہے تھے۔ یقین جانے وہ آدمی اپنی کیفیت سے باہر ہو گیا، اس نے کہا جی میں بھی ایسا خوش نصیب ہوں، میرا بھی کوئی نام لے کے دعا کرتا ہے، ہاں میرا بھی کوئی نام لے کے دعا کرتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو بات عرض کر رہا ہوں کہ تنہائی آباد کریں، تنہائی میں تھوڑی دیر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اللہ کے سامنے۔ بعض اوقات جب لو لگی ہو نا، لو لگی ہو، یہ ضابطے بھی پھر نہیں ہوتے وہاں پر، یہ ضابطے قیود بھی بس اللہ سے مانگیں، اللہ سے، اے اللہ مجھے عافیت دے، اللہ مجھے عافیت دے، اللہ مجھے عافیت دے۔ ابھی آج تھوڑی دیر پہلے ابھی ایک صاحب کا مجھے فون آیا کہ موٹر سائیکل پر بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ٹانگ 3 جگہ سے ٹوٹ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ٹیوشن سے پڑھ کے آیا ہے، یہ حال ہو گیا میرے ساتھ، روئے۔ اب آدمی پہ جب بنتی ہے نا پھر پتہ چلتا ہے کیا ہو گیا ہے، بات سمجھے نا۔ ایک تو سارے ساتھی صدقے کا بہت اہتمام رکھا کریں، تھوڑا بہت صدقہ روز کی بنیاد پر دیا کریں، نیت کیا کریں تھوڑا بہت، اور کسی مانگنے والے سے انکار نہ کیا کریں، کسی مانگنے والے سے انکار نہ۔ نبی علیہ السلام کی
سنت کے بالکل خلاف ہے یہ بات. آپ جھڑکاتے نہیں تھے، جھاڑتے نہیں تھے کسی آدمی کو. نہ بھی دینا ہو نا تو ایسے طریقے سے ٹال دینا، خاموش ہو جائیں کہ اگلے کی عزت نفس مجروح نہ ہو. اور مانگنے والا بات تو پیشہ ور ہوتے ہیں نا، وہ بات بڑی مشکل سے مانگتے ہیں. اور اپنے طور پہ صدقے خیرات کا خوب اہتمام کریں، اور کسی کو اس کی ہوا بھی نہ لگنے دیں. خاص طور پر 2 لوگوں کو، بیوی، بچے، اپنے بہن بھائی، ان کو تو بالکل نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میرا یہ شوہر یا میرا بیٹا، میرا بھائی یہ بھی کوئی نیکیاں کرتا ہے. اللہ کے لیے اللہ عافیت دے دیتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے آدمی، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے آدمی. اور پھر تنہائی میں بیٹھ کر مانگا کریں، اپنے لیے بھی، ساری امت کے لیے مانگا کریں، دوستوں کے لیے مانگیں. اللہم انک عفو قریب تحب العفو فاعف عنی یا کریم. اللہ میرے اس بیان کو، واعظ کو اللہ قبولیت نصیب فرماویں. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل سمجھ کی توفیق نصیب فرماویں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح. اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد. اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور. اے اللہ، اے اللہ، ہم بہت ہی عاجز ہیں اللہ، بہت ہی گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں. آپ کی عنایتوں کی کوئی انتہا نہیں، آپ کی مہربانیوں کی کوئی انتہا نہیں، اور ہماری غفلتوں اور سستیوں کی بھی کوئی انتہا نہیں. اے اللہ، تو اپنے فضل اور مہربانی سے ہماری دنیا بھی اچھی کر، اللہ ہماری موت بھی اچھی کر، اللہ ہماری قبر بھی اچھی کر، اللہ ہماری قیامت بھی اچھی فرما. اے اللہ، اس وقت تک نہ بلا اپنے آپ جس وقت تک تو ہم سے راضی نہیں ہوا. اے اللہ، اس وقت تک ہمیں نہ بلانا جب تک تو ہم سے راضی نہیں ہوا. اللہ، بری موت، برے انجام سے ہمیں محفوظ رکھنا. اللہ، بری موت، برے انجام سے محفوظ رکھنا. اس نے خاتمہ بالخیر اللہ ایمان پہ فرمانا. اے اللہ، اس مجلس میں بیٹھنے والے کسی ساتھی کو محروم نہ کرنا. اللہ، کسی کو محروم نہ کرنا. اللہ، کسی کو محروم نہ کرنا. کسی کے بچوں کو، بچیوں کو، اولاد کو، آل اولاد کو بھی محروم نہ کرنا. کسی کی نسلوں کو بھی محروم نہ کرنا. اے اللہ، ہم سب آپ کی بارگاہ میں ایک درخواست پیش کرتے ہیں. اے اللہ، اے اللہ، ہمیں جادو سے، نظر سے، حسد سے، جنات کے فتنوں سے، شیاطین کے فتنوں سے، نفس کے فتنوں سے، اے اللہ ہمیں ہماری اولاد کی، آل اولاد کی اللہ حفاظت فرما. اے اللہ، ہم امتحانوں کے قابل نہیں ہیں، میرے اللہ ہم پر رحم فرما. اے اللہ، ہماری سستیوں کو معاف فرما کر ہمیں معاف فرما دے اللہ. اے اللہ، ہمارے کسی گناہ کی شامت میں ہم پر یا ہماری اولاد پر، ہمارے احباب پر کوئی غضب نازل ہو جائے، اللہ اس سے ہمیں پناہ نصیب فرما. اے اللہ، اس سے ہمیں پناہ نصیب فرما. اے اللہ، ہمیں، ہمارے متعلقین کو، احباب کو، دوستوں کو، بچوں کو، بچیوں کو ایکسیڈنٹ سے، حادثات سے اللہ محفوظ فرما. بری موت سے اللہ بچا، برے انجام سے بچا. اس نے خاتمہ بالخیر ایمان پہ فرما. اے اللہ، قرض مرض سے محفوظ فرما، علت ذلت سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین، ایک بچی بیمار ہے، دعاؤں کا کہا ہوا ہے، اے اللہ اس بچی پہ رحم فرما. اے اللہ، اس بچی پہ مہربانی فرما دے. اے اللہ، اس کی تکلیف کو دور کر دے اللہ. اے اللہ، ان کے غموں کو دور کر دے. اے اللہ، یہ جس بچے کا حادثہ پیش آیا ہے، یا اللہ اس بچے کو صحت زندگی نصیب کر دے. والدین جس پریشانی میں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اے اللہ، اپنے خاص فضل و کرم سے ہمارے بچے جہاں جہاں پڑھتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما دے. اے اللہ، سب کی حفاظت فرما دے. اللہ، سب کو نظر بد سے محفوظ فرما دے. اے اللہ، اپنے خاص فضل و کرم سے اس مجلس میں بیٹھنے والوں کو دلوں کو ٹھنڈا فرما دے. سب کو اپنی یاد قلبی روحانی نصیب فرما دے. سب کو اپنا قرب، اپنا تعلق خاص نصیب فرما دے. اے اللہ، اپنے خاص فضل و کرم سے ہمارے والدین، عزیز و قارب، مشائخ، اساتذہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کے درجات کو اور زیادہ بلند فرما دے. جو بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، اللہ ان کو شفا نصیب فرما دے. ملک پاکستان کے حال پر رحم فرما دے. اندرونی بیرونی خطرات و خلفشار سے اس ملک کو محفوظ فرما دے. یا الہ العالمین، اس سارے مجمع کی حفاظت فرما دے. اللہ، ہمارے مسجد کے، مدرسے کی، خانقاہ کی ضرورتوں کو غیب سے پوری فرما دے. اے اللہ، ہمارے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب غیب سے پیدا فرما دے. اے اللہ، غیب سے اسباب مہیا فرما دے. اے اللہ، ہمارے مدرسے کے بچوں کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما دے. اے اللہ، ان کے لیے بہتر سے بہتر انتظام فرما دے. اے اللہ، سارے ساتھیوں سے تو راضی ہو جا. اللہ، سب سے راضی ہو جا، سب سے راضی ہو جا. جن دوستوں نے دعاؤں کا کہا ہے، لکھا ہے، یا ہم سے دعاؤں کی امید کرتے ہیں، یا اللہ پاک یہ دعائیں ان سب کے حق میں قبول فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم